Thank you, President Saab, Fahimur Rahman Saab, our honorable guest, Janab Sardar Salim Haider Khan Saab, Governor Punjab, our respectable former President, Lahore Chamber, Senior Vice President, Lahore Chamber, Vice President, Lahore Chamber, our respected board members, خواتین و حضرات، السلام علیکم. گورنر صاحب جو ہے نا، میں سب سے پہلے تو آپ کو لاہور چیمبر جو کہ پاکستان کا پریمیئر چیمبر ہے اس پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر ہاؤس اور لاہور چیمبر کا جو پچھلے آپ کے ٹینیور میں جتنا رابطہ رہا ہے اور جتنا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کوشش ہوئی ہے کہ ایک لائزن ہمارا بنا رہے، تو اس کے لیے میں گورنر صاحب آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ واقعی آپ نے ہمارا چیمبر اور گورنر ہاؤس کے درمیان جو رابطہ رکھا، اس کے لیے میں آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں. سر ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی بڑی سافٹ پرسنالٹی ہے، میں نے ہمیشہ سے غور کی ہے، تو اور بڑا آپ جو ہے خوش اخلاق بھی ہیں اور باتیں بھی بہت اچھی کرتے رہتے ہیں. لیکن سر میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ آپ کو کچھ ٹاپکس کے اوپر لے کے جانا چاہوں گا جو ریگارڈنگ ہمارے اس وقت بزنس کمیونٹی سے جو پرابلم ہے. اوکے جی سر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے نا اس وقت جو بزنس کمیونٹی کو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں، بلکہ بے شمار پرابلمس ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پچھلے کچھ سال میں 2 سال میں ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس جو فی الحال کا جو ذریعہ رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف گورنر ہاؤس ہے. اور میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی سر بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ہماری بزنس کمیونٹی اس وقت مشکل میں ہے، آپ یقین کریں ان کے پاس ذریعے بھی صرف 2 رہ گئے ہیں کہ جہاں پر جا کر وہ کم از کم اپنے دل کا حال تو ہلکا کر سکتے ہیں، کہیں جا کر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہماری پرابلمز کوئی سننے والا تو ہے، وہ یا لاہور چیمبر ہے یا گورنر ہاؤس ہے. سر آپ یوزلی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے ایز اے، چونکہ پولیٹیکل بھی سارا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو ہمیشہ سے آپ میثاق جمہوریت کے اوپر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں، اور لیکن سر اس وقت جو ضرورت ہے وہ تو میثاق جمہوریت تو اب آپ کے اندر ہی جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کو تو آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو ضرورت ہے وہ ہے چارٹرڈ آف اکانومی کی. اگر اس وقت پہ چارٹرڈ آف اکانومی پہ کام نہ ہوا تو سر میں آپ کو بالکل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت کے اعداد و شمار ہیں جو کہ آ رہے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت ہماری انفلیشن جو ہے وہ پورے ہائی ریٹ پر ہے، اس وقت لارج انڈسٹری ہے اس کی گروتھ 0% ہے، اور اس وقت جو انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، جو کہ بیرونی کمپنیاں جو ایگزٹ کر گئیں وہ تو کر گئیں، وہ بھی تقریباً اس کی ویلیو جو بنتی ہے وہ $9 بلین بنتی ہے. اور اس کے ساتھ اس وقت جو آپ کی ان امپلائمنٹ کی حالت ہے کہ 2 کروڑ جو اس وقت ہمارا ینگ بچہ جو ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے، جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ اس وقت 45% to 50% ہماری جو ہے وہ پاورٹی کے اوپر بھی سچویشن ہو گئی ہے. سر اس کے ساتھ بجائے اس کے کہ میں یہ ہوپ کروں کہ آنے والے حالات ہمارے لیے بہت اچھے ہوں گے تو انسان میں صبر شکر بھی آ جاتا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں ہمارے اوپر، جو ہے بجائے اس کے کہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ کے اوپر کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کے نام پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ FBR کے نام کے اوپر ہمیں تھریٹ پہ لے گئے ہیں. کبھی ہمیں جو ہے وہ ڈراتے ہیں کہ آج ہم نے 1000 گاڑی خرید لی ہے، آپ کے اوپر جو ہے نا وہ پورا چڑھائی کرنے میں کیا ہم کو کچے کے ڈاکو ہیں؟ ہم بزنس مین ہیں سر، ہمیں جو ہے رسپیکٹ چاہیے، عزت چاہیے، پیار سے ہمیں آئیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کر کے ٹیکس دیں، ہم ضرور دیں گے، بجائے اس کے کہ اب آج آپ کی فیکٹریوں میں کیمرے لگیں گے، آج آپ کی فیکٹریوں میں جا کر بندے بٹھائے جائیں گے. سر یہ کیا ہے؟ آج دیکھ لیں، آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے شوگر انڈسٹری میں انہوں نے کیمرے لگائے، آج 4 مہینے یا 5 مہینے ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ شوگر پرائس 160 روپے رہتا وہ 220-30 روپے پہ چلا گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل صرف اور صرف ہے وہ ڈائلاگ. اگر بزنس کمیونٹی کو اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ان کے ڈائلاگس کے اوپر کام کیا جائے تو میں کہتا ہوں اس کا بہت اچھا اثر نکلے گا، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے یہیں پر جینا یہیں پر مرنا، ہم نے بھی یہیں پر جینا ہے سر، ہم نے بھی یہیں پر مرنا ہے، لیکن ہمیں عزت کا اس وقت جو ہے فقدان رہ گیا ہے. اور دوسرا
سر میری ریکویسٹ ہوگی, آپ کہتے ہیں نا کہ میں جس حد تک بھی کام کر سکتا ہوں میں گورنر ہاؤس کو آپ یوز کریں ایز اے بزنس کے پلیٹ فارم سے. سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں اس وقت ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں. سر ہم کس ڈپارٹمنٹ پہ میں آپ کے نام لوں؟ سر اس وقت لہر پروگرام کے نام سے لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. لوگوں کی اربوں روپے کی پراپرٹیاں زیرو ہو گئی ہیں, ان کو وہ بیچارے فٹ پاتھ پہ آئے ہوئے ہیں. دوسرا سر یہ جو پیرا کے نام سے اوپر جو اس وقت جو شب خون مارا جاتا ہے, اس کے لیے سر یہاں پر ہمارے پاس کمپلینٹ کے انبار ہیں. ہم کہاں جائیں, کس کو جا کے اپنا دکھ بیان کریں, کہاں اپنے بزنس کمیونٹی کی آواز لے کے جائیں؟ سر آپ ان کو بلائیں اپنے آفس میں, سر ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس بی ٹو بی میٹنگز کرائیں. سوشل سیکورٹی ہے سر, پولیس کے ایشوز ہیں بے شمار, سر نام لیں, ہمارے پاس ان سب کے ایشوز ہیں, فائلیں بھری پڑی ہیں ہمارے جہاں پر سارے بزنس مینس کی کہ آ کے ہمارے مسئلے کو حل کرائیں. سر ہماری ان کے ساتھ ایکسیس دیں, ہم تاکہ بیٹھ کر آپ کی موجودگی میں اپنے جائز مطالبات کو ان سے جو ہے وہ منوا سکیں. سر نو ڈاؤٹ سب باتوں کے باوجود یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جو کام ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز نے کر دیا ہے وہ کوئی کسی اور صوبے کے کوئی بھی جو ہے نا یہاں پر وہ چیف منسٹر یہ کام نہیں کر سکی. آج ہم باقی دوسرے صوبوں سے موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں بے انتہا فرق نظر آتا ہے کہ جو فیسلٹیز وہ دے رہی ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں, لیکن مجھے نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں ہماری آواز ان تک پہنچ رہی. اس لیے آپ ہمارا ذریعہ بنیں اور ہماری آواز جو ہے اس پورے پلیٹ فارم پہ بچائیں. سر ایز اے چیمبر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ اپنے ممبرس جو کہ ہمارا 45,000 ممبر ہے, سر ہم ان کے لیے جتنی کوشش ہوتی ہے ہم انشاءاللہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اس چیمبر میں بے شمار نیچے کاؤنٹرز کھولے ہوئے ہیں جس پہ ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں کہ یہاں سے نادرا, پاسپورٹ اور دوسری فیسلٹیز کو بھی اویل کریں. اس کے ساتھ ساتھ سر ہم نے جو ہے وہ یہ بھی ریکویسٹ کی تھی اس دفعہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے سہولت سینٹر کھولے ہیں ٹیکس کے لیے, اس کے لیے لاہور میں بھی لاہور چیمبر میں بھی ایک کاؤنٹر کھولا جائے. اس کے لیے سر آپ ہماری سفارش کریں. اور سر اس کے علاوہ ہم نے چیمبر میں ڈفرینٹ جو ہے وہ لینگویجز بھی کورس کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کریں, کیونکہ آگے جیسے اسٹیٹ آن کمپنیز کی بات ہوئی ہے تو میرا خیال میں اس سارے سینیریو میں اگر بجائے اس کے کہ ایف بی آر جو ہے وہ اس چیز پہ ورکنگ کرے کہ پرانے ٹیکس پیئرس کی جان چھوڑ دے, ان کے اوپر تھریٹ نہ کرے. 59 لاکھ آلریڈی جو ہے ٹیکس پیئر ہیں, ان میں سے وہی پرانے لوگ ہیں جو پرانے چل رہے تھے, کوئی نیا اس میں اضافہ خالی 8-10 لاکھ کا ہوا ہے, اس میں بھی 17% جو ہے سر نیل کی ریٹرن ہیں. تو اس کا واحد حل ہے کہ 24 کروڑ کی عوام میں سے اگر 59 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے لیے نئے ٹیکس پیئرس پہ جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم پرانے ٹیکس پیئر کو چھیڑیں جو کہ آگے 50% سے اوپر ٹیکس دے رہا ہے اور جس کے اگینسٹ اس کو زیرو فیسلٹی ہے. تو آج سر یہ باہر کی کمپنیاں جو ہے وہ 18 سے 22 کمپنیاں ایگزٹ کر گئیں, $9 بلین لے گئیں. سر اگلا نمبر پاکستانیوں کا ہے. پہلا جو ہے پرنس صاحب نے آپ کو بتایا کمپنی جو ایجپٹ میں جا کے اس نے $32 ملین سے اپنا پروجیکٹ لگایا, انہوں نے تو نام نہیں بتایا, میں بتا دیتا ہوں, وہ انٹرلوپ والے تھے. تو وہ انہوں نے یہاں پر لگایا. تو یہ جب یہ حال ہوگا تو آگے پھر ظاہری بات ہے جب پاکستانی کمپنیاں یہاں سے ایگزٹ کریں گی, جہاں آج سے 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ کراس کرو تو دبئی میں جہاں پر 5% ٹیکس ہے اور ہم جو ہے وہ 45 سے 50% ٹیکس دے رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں ہم حکومت کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ بھی چل رہے ہیں. جو وہ اسٹیپ لیتی ہے کئی جگہ پہ بھی جو اس کو بارڈرز پہ لینے پڑتے ہیں, اس کے لیے حالانکہ ہمارا کمیونٹی کا بہت لاس ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے تو پلاننگ نہیں ہوتی, ساروں کی انویسٹمنٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ملک کے ساتھ ہیں, ہمارا ملک جو ہے وہ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ہے جو ماشاءاللہ آپ کی اور سارے صدر صاحب کی بھی جو ایک انیشیٹو لیا اور ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگ لڑی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی, اس کے لیے بھی میں آپ تمام سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. چونکہ میرے پاس بھی کچھ پوائنٹس تو بھی اور تھے, لیکن چونکہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا بھی ٹائم ہے تو بہت زیادہ بول لیا. تھینک یو ویری مچ سر. پاکستان زندہ باد.